اور ابھی آپ کو اہم خبر دیں کہ 2015 میں منظر عام پر آنے والے ایگزیکٹ اسکینڈل میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ 15 ارب روپے سے زائد کی جعلی ڈگریاں اور سرٹیفکیٹس بیچنے والا ایگزیکٹ گروپ کا وائس پریزیڈنٹ عمیر حامد عرف شاہ خان امریکہ میں 19 دسمبر کو گرفتار کر لیا گیا۔ مینہٹن کی عدالت نے 30 سالہ عمیر حامد کو باقاعدہ الزام کے تحت گرفتار کیا۔ ملزم پاکستان میں بھی اسکینڈل کے زیر اہتمام گرفتار ہو چکا ہے اور ان دنوں ضمانت پر رہا ہے۔ امریکی عدالت میں دائر کیے گئے مقدمے میں آئی ٹی کمپنی ایگزیکٹ کے لیے کام کرنے والے عمیر حامد عرف شاہ خان اور اس کے ساتھیوں پر دھوکہ دہی، جعل سازی اور غلط شناختی معلومات کے استعمال جیسے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ امریکی قوانین کے مطابق قائم کیے گئے وائر فراڈ سازش کے 1 اور وائر فراڈ کے 2 مقدموں میں الزامات ثابت ہونے پر ہر ایک جرم میں 20 سال قید کی سزا دی جا سکتی ہے، جبکہ شناختی قوائف کی چوری کے حوالے سے عائد کیے گئے مقدمے میں 2 سال قید کی سزا ممکن ہے۔ ایف بی آئی اور دیگر تحقیقاتی اداروں کی جانب سے امریکی محکمہ انصاف میں پیش کی گئی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایگزیکٹ کمپنی نے ایسے سافٹ ویئر انجینئرز ہائر کیے تھے جن کا کام جعلی اسکولز کی ویب سائٹس کو انٹرنیٹ سرچ انجنز میں ٹاپ سرچ بنوانا تھا، اور یہ کام اتنی مہارت سے کیا جاتا تھا کہ گوگل جیسے سرچ انجن میں بھی جب آن لائن ایجوکیشن کے لیے سرچ کا بٹن دبایا جاتا تو اسکرین پر پہلے ایگزیکٹ کے جعلی اداروں کا نام آتا تھا۔ جعلی ڈگریوں کے حوالے سے بھرپور تحقیقات کرنے پر مینہٹن اٹارنی نے ایف بی آئی اور دیگر تحقیقاتی اداروں کی تعریف کی ہے۔ مقدمے کے حوالے سے مینہٹن اٹارنی پریت بھرارا نے کہا ہے، ملزم نے اعلیٰ تعلیمی اسناد کا وعدہ کر کے بھاری رقم کے عوض فرضی تعلیمی اداروں کی جعلی ڈگریاں فروخت کیں جن کی حیثیت بیکار کاغذ کے پرزوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ امریکی پوسٹل انسپیکشن سروس یو ایس پی آئی ایس کے انسپیکٹر کے مطابق عمیر حامد نے کالج ایجوکیشن کی خواہش رکھنے والے ہزاروں افراد کے خوابوں اور تمناؤں سے فائدہ اٹھایا۔ پوسٹل انسپیکٹرز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ان سازشی اور جھوٹے افراد کو عدالت کے کٹہرے میں لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ایف بی آئی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر انچارج نے ان فرضی تعلیمی اداروں کو ڈپلوما مل قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہزاروں افراد کی امیدوں کا خون کیا گیا۔ متاثرین نے عمیر حامد اور اس کے ساتھیوں پر بھروسہ کیا جس کا انہیں نقصان اٹھانا پڑا۔ امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستانی آئی ٹی کمپنی ایگزیکٹ نے اپنی ویب سائٹس پر 350 کے قریب فرضی تعلیمی ادارے قائم کر رکھے تھے۔ تحقیقات کے مطابق سال 2014 کے ایک خاص وقت سے مانیٹرنگ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ادارے کو ڈگری کے خواہش مند افراد کی ہر روز 5000 کے قریب کالز موصول ہوتی تھیں۔ پریس ریلیز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آن لائن ایجوکیشن کے نام پر بیچی جانے والی ان ڈگریوں میں امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ سمیت اہم اداروں اور شخصیات کے جعلی دستخط اور اسٹمپس بھی استعمال کی جاتی تھیں۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق عمیر حامد اور اس کے ساتھیوں نے سادہ لو افراد سے ہتھیائی گئی رقم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے امریکہ، کینیڈا اور عرب امارات میں بینک اکاؤنٹس کھلوا رکھے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملزمان نے رقم کی وصولی کے لیے آن لائن پیمنٹ سروس پے پال کا اکاؤنٹ بھی بنا رکھا تھا۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق پاکستان میں 2015 میں ایگزیکٹ کے خلاف کارروائی کے بعد ادارے کو بند کر دیا گیا تھا اور متعدد افراد کو حراست میں لیا گیا تھا۔ تاہم عمیر حامد کسی بھی طریقے سے جعلی ڈگری کے اس کاروبار کو جاری رکھنے میں کامیاب رہا۔ عمیر حامد حال ہی میں امریکہ پہنچا تھا تاکہ نیا بینک اکاؤنٹ کھول کر فراڈ کی رقم کو منتقل کر سکے۔ امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے جاری پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص فرضی تعلیمی اداروں سے متاثر ہوا ہے اور ایف بی آئی یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو معلومات دینا چاہتا ہے تو وہ دیے گئے پتے یا ویب سائٹ پر رابطہ کر سکتا ہے۔ یہ پیش رفت امریکہ میں اب ہوئی ہے، لیکن ایگزیکٹ کے ذریعے جعلی ڈگریاں خریدنے والوں کو کس طرح بلیک میل کیا جاتا تھا اور ان پر کس طریقے سے دباؤ ڈالا جاتا تھا، جون 2015 میں اس کا جائزہ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ میں لیا گیا تھا۔ آپ کو دکھاتے ہیں۔ ایگزیکٹ کے لیے کام کرنے والے یہ کال ایجنٹس صرف جعلی ڈگریاں ہی فروخت نہیں کرتے تھے، بلکہ جب ایک دفعہ کوئی گاہک بن گیا تو اس کو مزید ڈگریاں اور سرٹیفکیٹ بیچنے کے لیے کیسے دباؤ ڈالا جاتا تھا اور ان کے انکار کی صورت میں ان کو بلیک میل بھی کیا جاتا تھا۔ I have already told everybody in Nixon that I've paid through my nose. Literally, I spent so much money that I would have taken the nationality of some country by this money. Believe me, trust me,
I'm finished. Because of this one degree, I'm completely screwed up. The reason why I'm calling you, see, you're a professional. I respect you, what you do, sir. We're not trying to go ahead and capitalize on that. First of all, you need to understand that, sir. You've already capitalized on that. I mean, more than $100,000. It's not capitalization. समझाने के बावजूद कन्विंस नहीं होता तो उसे डराया जाता है कि आप बहुत सारे कानूनी मसाइल में फंस जाएंगे, क्योंकि जिन वजारतों का मैं हवाला दे रहा हूँ वो वजारतें गुस्से से पागल हो चुकी हैं. But what I'm trying to tell you is, sir, that this is one of the very good options available. I want you to look into it. Otherwise, see, we have your documents already with the authorities, the ministries and everything. We don't want any legal concerns pertaining to your documentations and for them to actually get in touch with you directly or ask you for any paperwork or any justifications on that. Because right now, they're going really well. एग्जैक्ट के जरिए डिग्रियां खरीदने वाले अपनी तमाम जमा पूंजी लुटाकर जाली डिग्रियों का सौदा करते थे और एग्जैक्ट के एजेंट्स ऑनलाइन जाली डिग्रियों के एवज मुंह मांगे दाम का तकाजा करते थे. जून 2015 में शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में ही जायजा लिया गया था, जिसमें एग्जैक्ट का एक क्लाइंट रियाज एजेंट को बता रहा था कि वो अपने असासे बेच चुका है, इतनी रकम नहीं दे सकता, लेकिन उससे मुसलसल जायद रकम का मुतालबा किया गया. Final process that has to be done. There's no other process without this. Mr. Jack, for God's sake, listen to me that I have sold my asset to pay this last amount. I have sold my asset. See, Mr. Riaz, I'm going to be very frank and honest with you. Listen, please. Listen to me, Mr. Jack. I have took advance bonus. I have took advance my salary for leave. I took advance my salary for month. I sold my asset. Then I able to any last payment that I will finalize this. There is no problem for you and no problem for me. This is not a huge amount, sir. You consider that this one Pakistani poor man, how arranged this you should know. This whole my life, all my money is paid now to university. I want to read that why I start this process before that I became in this problem. I was enjoying my life. Mr. Riaz, everything was but good. you paid, how much have you paid? $200, $300, $500,000, how much have you paid? At least more than this, really. Okay, if you paid so much, think of it, you're not paying that much right now, you're just paying an amount of $10,000, okay? For all that, for just a small amount, you're actually putting at risk everything else. तो आखिर में ये बेचारा जो रियाज साहब हैं, ये शुक्रिया ही अदा करते हैं कि आपने $10,000 से $5,000 कर दिया. आखिर में क्या बात होती है? This will be very highly appreciated from me to you that you helped me in this critical time. I will remember you in all my life. This wish you help me. No problem, sir. Highly appreciate it. मुल्क की बदनामी का सबब बनने वाले जाली डिग्री केस में अमेरिका में तो कानूनी कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ी है, लेकिन पाकिस्तान में वजीर दाखिला चौधरी निसार के मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के दावे के बावजूद मुकदमे में सबूत जमा करने का अमल अक्टूबर 2015 से रुका हुआ है. मई 2015 में अमरीकी अखबार में छपने वाली खबर के बाद जाली डिग्रियों का कारोबार करने के इल्जाम में FIA और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एग्जैक्ट के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया और मुल्क भर में एग्जैक्ट के ऑफिस को बंद कर दिया गया. दुनिया भर में जाली डिग्रियों का कारोबार चलाने वाले इदारे एग्जैक्ट के खिलाफ कार्रवाई का आगाज तो बहुत तेजी से हुआ, लेकिन मुकदमा चलना शुरू हुआ तो एक के बाद एक 4 प्रोसिक्यूटर्स नामालूम वजूहात की बिना पर केस से अलग होते रहे. FIA के जानिब से अहम तरीन वकील बैरिस्टर जाहिद जमील ने दोबारा केस से मुंसलिक होने की कोशिश की तो घर पर नामालूम अफराद की जानिब से दस्ती बम से हमला किया गया. मुल्क की बदनामी का सबब बनने वाले जाली डिग्रियों के इस मेगा स्कैंडल में अमेरिका में तो कानूनी कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन वजीर दाखिला चौधरी निसार के केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के ऐलान के बावजूद अक्टूबर 2015 के बाद से सबूत जमा करने का काम रुका हुआ है. एक इतनी हसास रिपोर्ट थी जिसमें पाकिस्तान बतौर मुल्क उसकी नेकनामी पे भी बड़े क्वेश्चंस उठ रहे थे. तमाम मीडिया को बल्कि तमाम कौम को यकीन दहानी कराता हूं कि इंशाअल्लाह ताला इस पे ओपन और फ्रैंक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होगी. किसी प्रेशर को मलूज़े खातिर नहीं रखिए, मेरी गारंटी है.